السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ محمد ملک نے آج رانا ثناء اللہ سے کہا اگر تم سچے ہو تو یہ پیپلز پارٹی والے جھوٹے ہوں گے، اگر وہ سچے ہیں تو تم جھوٹے ہو، مجھے بتاؤ۔ تو رانا ثناء اللہ کے حالات خراب ہو گئے، رانا ثناء اللہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو اس نے محمد ملک سے کہا کہ آپ عوام ہے، آپ فیصلہ کریں۔ تو محمد ملک نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ آپ کو اس ویڈیو میں جاننی چاہیے۔ میرے خیال سے محمد ملک نے صحافت کا حق ادا کیا ہے۔ ان دنوں محمد ملک بہت زبردست صحافت کر رہی ہے، تو آپ کو یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی چاہیے۔ اپنے رائے کامنٹ میں لکھیے، آپ کا کیا رائے ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے، ویڈیو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔ یقین سے کہتے ہیں کہ یہ 10 تاریخ کے بعد سب معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، کیا وہ یہ وجہ ہے کہ دو چیزوں کی وجہ سے آپ اکٹھے رہیں گے؟ ایک جنہوں نے آپ کو اکٹھے بٹھایا ان کی وجہ سے، اور دوسرا جس کی وجہ سے آپ اکٹھے بیٹھے عمران خان، کہ اگر آپ علیحدہ علیحدہ ہوئے تو آپ کو عمران خان آپ پہ بھاری پڑ جائے گا۔ تو کیا عمران خان سے ڈائریکٹ ٹکراؤ کا خوف ہے یا جنہوں نے آپ کی دوستی کرائی ان کی ناراضگی کا خوف ہے؟ کس وجہ سے آپ اکٹھے ہو جائیں گے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ مالک صاحب، آپ بڑے کہنہ مشق، بڑے تجربہ کار، اور پنجابی میں جسے کہتے ہیں کہ بڑے گاہک قسم کی جو ہے وہ آپ اینکر ہیں۔ آپ نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے۔ مجھے تو آپ نے ڈی ٹریک کیا کرنا ہے، آپ میری یہ بہن پلوی صاحب کو بھی ڈی ٹریک نہیں کر سکے، تو آپ کا یہ ہمیں لڑانے کا جو ہے نا وہ جو پروجیکٹ ہے وہ ناکام ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے 10 تاریخ کے بعد کی جو آپ نے پلاننگ کی ہوئی ہے وہ بھی رانا صاحب الزام آپ لگائیں، الٹی گنتیاں یہ کریں، بیان آپ ایک دوسرے پہ دے رہے ہیں، الزام اتنے خوفناک آپ لگا رہے ہیں، ملبہ ہمارے پہ ڈال رہے ہیں آپ۔ نہیں تو آپ نے نہیں سن لے نا، اب آپ جو جی پچھلے 15-20 منٹ سے آپ جو کر رہے ہیں یہ کو کرنے والا کام ہے یہ؟ سر میں جاننا یہ رانا صاحب، مجھے ایک چیز سے چلے، مجھے رویہ اپنایا ہوا ہے۔ میں آسان سوال آپ سے کرتا ہوں، بڑا آسان سوال ہے، مجھے یہ بتا دیں کہ ہم کس چیز کو سچ مانیں؟ بیکاز جب الزام لگتے ہیں بعد میں ہر کوئی کہتا ہے یار سیاست میں ہوتا ہے، آپ لوگ یعنی کہ پھر اب سیاست بالکل جھوٹ ہو گئی نا، کہ سیاست میں ہر چیز جائز ہے۔ نہیں، میں آپ پہ الزام لگاؤں، آپ میرے پہ لگائیں، بعد میں کہ ہم سیاست کر رہے تھے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پروگرام ہے یہ آپ جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ یہ پروگرام جو ہے وہ آپ نے حالات حاضرہ کے متعلق جو ہے وہ آپ نے ڈسکس کرنا ہے، اس کو اینالائز کرنا ہے، لوگوں کو اپنی رائے قائم کرنے کے لیے مدد دینی ہے۔ آپ اس کی جگہ پھر قرآن و حدیث کا جو ہے وہ پروگرام رکھ لیا کریں۔ نہ دیکھیں، ہمیں سمجھ یہ نہیں آتی۔ میں آپ کی بات سمجھ کے اگر میں سچ مانتا ہوں میں آپ کو ووٹ ڈال دیتا ہوں، میں جو پیپلز پارٹی کی بات سمجھتا ہے وہ پیپلز پارٹی کو ڈالتا ہے، جو عمران خان کی بات سمجھتا ہے وہ پی ٹی آئی کو ڈال دیتا ہے۔ لیکن جب آپ دونوں حلیف ہیں اور آپ دونوں ہی ایک دوسرے پہ چلے، عمران خان لگائے وہ تو اپوزیشن تھی نا، سمجھ آتی ہے۔ آپ تو بھائی پارٹنرز ان پاور ہیں، کٹھے ہیں، آپ جب آپ ایک دوسرے کو اس طرح میں آپ کو سن لیں، اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں جی دیکھیں، عدالت میں اگر آپ کبھی گئے ہوں یا کبھی جائیں تو وہاں پہ ایک وکیل اٹھتا ہے، وہ اپنا پورا کیس پیش کرتا ہے، وہ دوسرے مخالف فریق کے کیس کو ادھیڑ کے رکھ دیتا ہے اور اپنی جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ شو کیس کر دیتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا وکیل اٹھتا ہے، وہ ان کے کیس کی پھیتی جو ہے وہ کر دیتا ہے، ادھیڑ کے رکھ دیتا ہے اور اپنا جو ہے وہ کیس جو ہے وہ شو کیس کرتا ہے، پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد ان دونوں کو جو ہے وہ کوئی آپس میں ان کی دشمنی نہیں ہوتی، آپس میں وہ اکٹھے عدالت سے باہر بھی نکلتے ہیں، وہ اپنے اپنے فریق کا کیس پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ سر وکیل کو پیسے ملتے ہیں اپنے اپنا کیس کرنے کے۔ یہاں پہ سن لیں، الیکشن میں عدالت فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، عوام عدالت ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہے میں ایک سوال کی اجازت دے دیں، مجھے ایک سوال کی اجازت دے دیں، سوال کی مجھے اجازت دے دیں۔ جو آپ نے وکیل کی اگزامپل دی تو اس میں دو مقدمے میں ہوتے ہیں نا، جن کا کیس چل رہا ہوتا ہے، ان میں سے ایک سچا ہوتا ہے، ایک جھوٹا ہوتا ہے۔
عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ یہ اے سچا ہے یا بی سچا ہے. دونوں سچے نہیں ہو سکتے, دونوں میں سے ایک غلط ہوتا ہے ایک صحیح ہوتا ہے. وکیل کی ایگزامپل چھوڑ دیں, آپ نے ایک اس میں مدعی آپ بنے, ایک پیپلز پارٹی بنی, آپ نے کہا یہ لوگ کرپٹ ہیں, انہوں نے کرپشن کیا ہزاروں کی, وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ووٹ چور ہیں, سب کچھ ہے. دونوں میں سے تو ایک یا جھوٹا یا سچا یا دونوں سچ بول رہے ہیں. میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, اگر عدالت میں دو سچے تو نہیں ہوں گے, دونوں میں سے ایک ہوگا. عدالت فیصلہ کرے گی, عوام فیصلہ کریں گے کسی ٹاک شو میں اس کا. سر میں بھی عوام ہی ہوں, میں عوام ہوں, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے, میں نے فیصلہ کرنا ہے, میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اگلا ووٹ کس کو ڈالنا ہے. میں نے رانا صاحب کو ڈالنا ہے کہ پلوش شاہ کی پارٹی کو ڈالنا ہے. میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ دونوں میں سے سچا کون ہے. آپ فیصلہ کریں, آپ میری بات بھی سن لیں, پلوش شاہ کی بات بھی سن لیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں. سر یا تو دونوں پارٹی سچ بول رہی ہیں, دونوں جھوٹ بول رہی ہیں, دو ہی چیز سچویشنز ہیں نا. تو چلو دونوں کو ڈال دیں. یہی تو کہتے ہیں کہ دونوں کو ووٹ ڈالتا ہے ایک ایک بندہ. دونوں کو ووٹ ڈال دیں آپ تاکہ کسی طرف بھی نہ گنا جائے. اچھا راجا یہ بتائیں, چلیں یہ جو سارا جھگڑا بھی چل رہا ہے, یہ صوبوں کا بلدیاتی نظام کا, آپ کے سارے بہت سے کیبنٹ کلیگز کہہ رہے ہیں کہ بالکل وقت آ گیا ہے, تبدیلی کریں, چیزیں کریں. بلکہ آج تو اسپیکر بھی بولے پنجاب اسمبلی, انہوں نے تو کچھ باتیں اور بھی کر دی. میں چاہتا ہوں ذرا باقیوں کا تو آپ کو پتہ ہی ہے, احسن اقبال صاحب نے بھی کل بڑا ڈیٹیل میں کہا, انہوں نے تو بڑے آرگومنٹس بھی دیے کہ کیوں اس نظام میں جدت چاہیے, آپ نئے یونٹس بنائیں یا بلدیاتی کو بڑا ایکٹیو کریں. لیکن ملک احمد کو بھی سنیں آج انہوں نے کیا بات کی. تو یہاں پر آپ سب سے درخواست ہے کہ رانا ثناء اللہ اور پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہے اور جو محمد ملک نے کہا ہے, ان سب کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محمد ملک نے واقعی صحافت کا حق ادا کیا ہے یا یہ بھی ٹاؤٹ ہے, ٹاؤٹ صحافی ہے؟ ان دنوں تو یہ حکومت پر بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنا جو رائے ہے وہ کمنٹ میں لکھیے, چینل کو سبسکرائب کرے, ویڈیو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے. شکریہ. صوبوں کی بات کی ہے تو پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ایک جینوئن پش آئی ہے. ان میں سے آپ نے پیپلز پارٹی کی بات بھی سنی ہے, ان میں آپ نے مسلم لیگ کی طرف سے بھی جو دوست بولے ان کی بات سنی ہے. تو ایکسیپٹنس نہیں ہے, لیکن کیا یہ دیکھا جائے گا کہ کون کہہ رہا ہے یا یہ دیکھا جائے گا کہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندوبست یعنی پاکستان کا بندوبست جو اس وقت ہے وہ 25 کروڑ افراد کے لیے ہے, اب 25 کروڑ افراد کے لیے کیے گئے بندوبست میں 1500 پبلک آفیسز, ول دے بی سفیشینٹ ٹو رن 250 million people? I leave this question for you. And if you think that 1500 public offices are sufficient to run that such a big affair, میں آپ کے اوپر سوچنے کے لیے چھوڑتا ہوں. یہ بڑی اچھی صحت مند بات ہے, اس میں کسی کو مجرم مت گردانے کہ کون کیا کہہ گیا ہے. یہ ایک گورننس ایسی چیز ہے جس پر ہمیں روز بات کرنی چاہیے. اس میں جامد نہیں ہوا جا سکتا. سیاست کسی منجمد چیز کا نام نہیں ہے. نظام حکومت, گورننس, اس کے اندر نئی نئی جہتیں تلاش کی جانی چاہیے. ہم نے دائرہ ایسے بنا لیا ہے کہ جو شخص فوج کو گالی دے گا, جو شخص فوج کے خلاف مزاحمت کرے گا, وہ مقبول ہوگا. اور یہ بھی طے کر لیا کہ باری باری ہم سب باری بھی لیں گے. اور یہ بھی طے کر لیا کہ فوج کے ساتھ میں کسی نہ کسی وقت ان ہولی الائنس میں رہوں گا, میں اپنی گورنمنٹس کریٹ کروں گا. اینڈ دا ٹائم وین آئی ول بی آؤسٹڈ فرام دیٹ گورنمنٹ فار سم ریزن, تو اس وقت میں پھر فوج کو مورد الزام لگاؤں گا کہ آپ کا سیاسی کردار ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے رانا صاحب بڑی سینسٹیو بات بھی کر دی ہے. سارے لوگ کہتے ہیں آپ کہاں کھڑے ہیں اس معاملے میں, کیا نئے صوبے بننے چاہیے؟ آبویسلی کنسنسس کے ساتھ ڈیبیٹ کے بعد, یا ایک بہت روبسٹ جیسے ہونا چاہیے بلدیاتی نظام اسٹرانگ. یہ موجودہ نظام تو نہیں چل رہا, اور وہ ملک احمد نے بھی کہا کہ چھوڑ دیں کس نے کیا کہا ہے. بات یہ ہے کہ بات کیا کر رہا ہے. دیکھیں, اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان صاحب نے بڑی وائز بات کی, انہوں نے دعوت فکر دی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن ہونی چاہیے. میری جماعت نے تو اس کے اوپر کوئی باضابطہ موقف فی الحال اس وقت جو ہے وہ اختیار نہیں کیا. اس کے اوپر بات بھی نہیں ہوئی. میرا خیال ہے بہت جلد اس کے اوپر بات ہوگی. باقی میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کو اس کی دہلیز کے اوپر اس کے پرابلم کا حل ملنا چاہیے. اس مقصد کے لیے یہ دونوں یا دونوں میں سے ایک از حد ضروری ہے. یا تو مربوط امپاورڈ بلدیاتی لوکل باڈی سسٹم ہونا چاہیے, ضروری ہے, یا پھر چھوٹے
یونٹ کہہ لیں، صوبے کہہ لیں، جو ہے وہ ہونے چاہیے. باقی ڈبیٹ میں ان دونوں میں سے جو بہتر لگتا ہے وہ کر لیں، یا دونوں بہتر لگتے ہیں دونوں کر لیں. تو اس کے اوپر جو جس طرح سے اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بات کی ہے، اس کے اوپر ٹھیک ہے، سب کو دعوت فکر ہونی چاہیے، سب کو ڈبیٹ کرنی چاہیے. رانا صاحب، جو اور یہ اس کے میاں نتیجے صاحب نے میں میٹنگ کال جہاں کی ہوئی ہے، کنسنسس ہو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. جو ہاں تو دوستو، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے؟ پاکستان کے اندر جو مسائل روز بروز بڑھ رہے ہیں، کم ہونے کا نام نہیں لے رہے. ہر پارٹی کے لیڈر کہتے ہیں کہ بس میں آیا اور مجھے صرف 1 سال کا ٹائم دے. حالات ٹھیک، پاکستان ایک نئے موڑ پر ہم ڈالیں گے، پاکستان ترقی کے راہ پہ ہوں گے، ترقی کریں گے. لیکن ایسا ہوتا کیوں نہیں ہے؟ کیا شہباز شریف اور زرداری یہی دعوے 2022 سے پہلے نہیں کر رہے تھے؟ جب اس نے عدم اعتماد لایا تو عدم اعتماد کے آڑ میں اس نے یہی باتیں نہیں کی تھی کہ بس کچھ ہی مہینوں میں ہم پاکستان کے قرضے ختم کریں گے، پاکستان کو ایک نیا روپ دیں گے، پاکستان بہترین اکانومک کی طرف جائیں گے، مطلب کہ پاکستان ترقی کریں گے، پاکستان کے اندر کام آئے گا، مزدور کے لیے کام ہوں گے. لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے. ابھی تو کئی سال ہو گئے ہیں کہ وہ تو 5-6 مہینے کا ٹائم مانگ رہا تھا، لیکن ابھی تک پاکستان اس سے بھی نیچے گھاٹے میں گیا ہے. پاکستان کی اکانومی کو دیکھو، پاکستان میں کوئی روزگار نہیں ہے، مہنگائی ہے، حالات اندر بہت زیادہ خراب ہے، عمل کے اندر حالات بہت بہت خراب ہے. تو کیوں یہ لوگ دعوے کرتے ہیں اور پھر جب اقتدار میں آتے ہیں ویسا نہیں ہوتا؟ اصل میں یہ لوگ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں. اقتدار کے لیے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر آپ میں اخلاص اور ایمانداری نہیں ہوتی. آپ جب اقتدار حاصل کرتے ہیں تو آپ نے پہلے سے یہ طے کیا تھا کہ ہم جھوٹ بولیں گے، اقتدار حاصل کریں گے، تو پھر آپ کا ایک مقصد ہوگا. وہ مقصد اپنے ذاتیات کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے ہوں گے، عوام کے لیے نہیں. یہی ہوتا ہے پاکستان میں. جو بھی اقتدار میں آتا ہے وہ اپنے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ سیاستدان کیوں بنے ہیں؟ کیا ان کا شوق تھا صرف سیاستدان بننا، یا عوام کے خدمت کرنا، ملک کو ترقی دینا، یہ شوق تھا، یا اپنے کاروبار کو بچانا تھا؟ اگر دیکھا جائے تو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے، پیپلز پارٹی شروع میں تو ایسا نہیں تھی، لیکن اب پیپلز پارٹی جو سیاست میں ہیں وہ اپنے امپائر کو بچانے کے لیے ہے. اسی طرح مسلم لیگ جو ہے وہ تو آئے اس لیے ہے کہ اپنے ایسٹ جو ہے اسے بچائیے، حکومتی ٹیکس وغیرہ جو مشکلات ہے، کس طرح کاروبار کرتے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہے حکومت ان کے ثبوت مانگتے تھے. تو ان سے بچنے کے لیے وہ سیاست میں آئے ہیں، وہ عوام کے خدمت کے لیے نہیں آئے ہیں. یہ تو ہمارے عوام جو ہے وہ بیوقوف بنتے جا رہے ہیں، ہر بار وہ بیوقوف بنتے جا رہے ہیں. تو یہ لوگ سیاست میں صرف اپنے کاروبار بچانے کے لیے آئے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو مولانا فضل الرحمن جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ سیاست میں کیوں ہیں؟ وہ مدارس کو بچانے کے لیے آئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مدارس ہمارا طاقت ہے. اگر حکومت میں ان کا حقوق پامال ہوتا ہے یا ان کے خلاف کوئی بل آتا ہے تو بل پاس نہ ہونے کے لیے وہ پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں، وہ ہر دور کے حکمران کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں. اسی طرح جو نیشنل پارٹی ہے، نیشنل پارٹی کا یہی منشور ہے کہ ہم اپنے قومیت کو بچائیں گے، پشتون بیلٹ میں جو ہو رہا ہے ان کے جو حقوق ہے وہ بچائیں گے. تو اس طرح بلوچوں کی بھی ہے اور باقی کچھ جماعتیں ہیں. لیکن ان میں مجھے جو لگتا ہے تحریک انصاف، پی ٹی آئی، عمران خان جو ہے، عمران خان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ مجھے اپنے کاروبار بچانے ہیں یا کوئی کسی خاص مخصوص قوم کو بچانا ہے یا کچھ اور کرنا ہے. بس وہ یہی چاہتے تھے کہ ہم ملک کو بچائیں گے، ملک کو ایک نیا راہ دیں گے، عوام کو کچھ نیا سکھائیں گے. وہ اس لیے آئے تھے، لیکن اب وہ جیل میں ہے. تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کون کس لیے سیاست میں آیا ہے.
پھر ہمیں کومنٹ میں بھی بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔ شکریہ۔